السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ اما بعد، قال اللہ تعالی: وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا: اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیاي فارہبون۔ اس پہلی آیت میں اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ فرمایا کہ میری نعمت کو یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو۔ تم میرے عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل ہی سے خطاب فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، یہ جو میں نے نازل کیا یہ تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی تمہارے پاس جو تورات و انجیل ہے یا سابقہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے، تو تم اس میرے نازل کردہ پر بھی ایمان لاؤ جو تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم حقیر قیمت کے بدلے میری آیات کو خریدو، اور تم مت بیچو میری آیات کو حقیر قیمت کے بدلے میں۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور تم مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک حکم دیا اور دو نہی فرمائی۔ حکم دیا ایمان کا اور نہی فرمائی کفر کی اور آیات کو بیچنے کی۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآمِنُوا، یہ معطوف ہے اذکروا پر،
پہلے اللہ نے فرمایا اذکروا نعمتی، اب فرمایا آمنو بما انزلت، جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو گو کہ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن کریم، اللہ نے فرمایا دوسری جگہ نزل به الروح الامین علی قلبک، نزل به الروح الامین علی قلبک، کہ یہ جو قرآن ہے یہ روح الامین آپ کے دل پر لائے. لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما معهم. اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، بے شک کہ جبریل نے اسے اتارا آپ کے دل پر. اور یہ تصدیق کرتا ہے لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. مصدقا لما معکم، یعنی یہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی جو تورات کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور جو انجیل کے اندر ذکر کیا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف ہوں یا قرآن کے اوصاف ہوں، تو یہ تصدیق کرتا ہے اس سارے کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے. اور اسی طرح سے قرآن کے جو اوصاف ہیں اس میں سے اسی طرح سے یہ تصدیق کرتا ہے ان کی اس چیز کی جو ان کے ساتھ ہے. تورات کے اندر، انجیل کے اندر، تورات کے اندر جو سچائی ہے، انجیل کے اندر جو سچائی ہے. تو قرآن کی تصدیق جو ہے وہ دو طرح کی ہوگی. قرآن کی تصدیق دو طرح سے، ایک یہ کہ جیسے تورات نے خبر دی، جیسے انجیل نے خبر دی، قرآن بھی اسی کے مطابق ہے. یہ ایک وجہ. دوسری وجہ کہ قرآن کریم نے ان کے لیے سچ ہونے کی گواہی دی. قرآن کریم واضح دلیل ہے، قرآن کریم میں واضح دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے تورات نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون. انا انزلنا التوراۃ، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تورات کو نازل کیا. اسی طرح سے انجیل کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے انجیل کو نازل کیا. تو گویا کہ قرآن انجیل اور تورات کے نزول کی گواہی دیتا ہے. اسی طرح سے تورات اور انجیل میں قرآن کے اوصاف کا ذکر بھی ہے. قرآن کی صفت بھی تورات میں جو ہے بیان ہوئی ہے، انجیل میں بیان ہوئی ہے. اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، تورات میں بیان ہوئے ہیں، انجیل میں بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ومثلهم في الإنجيل ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. سورة فتح کے اندر اللہ نے فرمایا ذالک مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع. تو تورات کا بھی ذکر فرمایا اللہ نے اور اسی طرح سے انجیل کا بھی ذکر فرمایا کہ ان میں بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ ہے. تو تورات اور انجیل میں قرآن کے اوصاف کا بھی بیان ہے، تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا بھی بیان ہے. اسی لیے اہل کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون. الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں. کما یعرفون ابناءہم، اسی طرح جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اب جب معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے تورات اور انجیل میں، تو گویا کہ یہ تصدیق ہوئی ان دونوں کی. فرمایا مصدقا لما معہم، جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، یعنی تمہارے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ تم جانتے ہو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ حق ہے، تو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بنو، نہیں، بلکہ یہاں پہ انکار سے نفی ہے، یعنی تم منکر نہ بنو، تم انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن سچا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ سچا ہے، تم جانتے ہو اس چیز کو. یہاں پہ فرمایا اللہ نے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تَكُونُوا یہ جو ہے جمع کا صیغہ ہے اور اول جو ہے یہ مفرد ہے، ضمیر جمع کی ہے اور کافر جو ہے وہ کیا ہے، وہ مفرد ہے. تو جمع کی خبر مفرد کیسے آ سکتی ہے؟ جمع کی خبر مفرد کیسے آ سکتی ہے؟ تکون جمع ہے اور کافر جو ہے یہ کیا ہے، یہ مفرد ہے. تو علماء کہتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں مقدر ہے اول فریق کافر بہ، پہلی جماعت، کافروں کی پہلی جماعت، کیونکہ خطاب جو ہے یہ عموم بنی اسرائیل سے ہے، اور بنو اسرائیل جو ہیں وہ کیا ہیں، وہ جماعت تھے، وہ اکیلا آدمی نہیں تھا. یہ جو اللہ نے فرمایا لا تشتروا ولا تشتروا، یعنی مت لو بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت. یعنی یہاں پہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مت خریدو میری آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، مقام، مرتبہ، دنیا، ریاست یا عہدہ یا وغیرہ، یہ حقیر چیزیں ہیں. یعنی بنی اسرائیل نے یا یہود نے یا اہل کتاب نے یہ جو مقام، مرتبہ اور عہدہ اور شہرت وغیرہ کی وجہ سے
انکار کیا اس پہ رد ہے، اس پہ تنقید ہے، کیونکہ اسلام نہ لانے کے اسباب میں سے ایک سبب مقام کا ہونا ہے، مرتبے کا ہونا ہے، روپیہ پیسہ ہونا ہے، یا اپنی تاریخ ہونا ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کو خیال تھا کہ یہ آخری نبی جو ہے یہ ہم میں سے ہوگا، لیکن اب ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو گویا کہ ان کا خاندان جو ہے وہ اسلام سے رکاوٹ بنا، اور یہ خاندان جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حقیر چیز ہے. خاندانی عظمت کو بحال رکھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نبی علیہ السلام کا انکار کر دیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ بھی مدینہ کے رہنے والے تھے، یہودی تھے، عالم تھے. انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ جو یہود ہیں یہ بڑے مکار لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بہتان تراش لوگ ہیں. آپ ایسا کریں کہ مجھ کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں یہود مجھ کو نہ دیکھتے ہوں، اور یہود سے میرے بارے میں پوچھیں وہ کیسا ہے. نبی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور یہود کو بلایا اور کہا کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے. تو سارے لوگوں نے کہا کہ وہ خیرنا وابن خیرنا، وہ ہمارا بہترین عالم ہے، وہ ہمارا بہترین عالم دین ہے، وہ بہترین شخص کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ القابات دیے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر وہ ایمان لائے تو تم لوگ ایمان لاؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین اس کو ایمان لانے سے بچائے. تب تک عبداللہ بن سلام سامنے آئے اور وہ کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم میں سب سے جھوٹا آدمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور بہت سی برائیاں بیان کی عبداللہ بن سلام کی رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں نے عہدے اور جاہ اور مقام اور خاندان کی وجہ سے کیا ہے؟ اسلام کو قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین نے منع کیا ان کو، کہا کہ تم میری آیات کے بدلے میں کیا کرو؟ میری آیات کے بدلے میں تم تھوڑی سی قیمت حاصل نہ کرو. کیونکہ بنی اسرائیل نے جو کفر کیا تھا، یا بنی اسرائیل نے یا یہودیوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا، حالانکہ وہ مدینہ میں آباد جو ہوئے تھے وہ اسی وجہ سے ہوئے تھے تاکہ جو ہی یہ نبی مبعوث ہو ہم اس نبی کی جو ہے کیا کریں گے؟ اتباع کریں گے. تو انہوں نے پھر کیا ہے؟ انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کا انکار کیا. تو اللہ رب العالمین نے ان سے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اگر یہ لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تو یہ بہت اونچا مقام حاصل کرتے. ایک تو مقام ان کو اونچا تھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ ان کو دوہرا اجر ملتا، ان کو دوہرا اجر ملتا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اگر اہل کتاب جو ہیں یہ ایمان لائیں اور تقوی شعار بنے تو اللہ رب العالمین کا ثواب بہت جو ہے بہتر ہے. تو اگر یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے ان کا بہت بڑا مقام ہوتا، بہت بڑا مرتبہ ہوتا، اور ان کو دوہرا اجر ملتا. لیکن حسد کی وجہ سے اور جاہ و حشم کی وجہ سے اور اپنا جو ہے بڑا ہونے کی وجہ سے اور اسی طرح سے شرف ہونے کی وجہ سے کہ ہم جو ہے اہل کتاب ہیں، انہوں نے کیا ہے؟ انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا. اللہ نے فرمایا اس کے بعد وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، کہ تم میرے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرو. تقوی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے سپر بنانا. تقوی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچاؤ بنانا، اپنے لیے بچاؤ پیدا کرنا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو اپنا کر اور اللہ رب العالمین کے نواہی سے بچ کر.
اللہ رب العالمین کی جو احکام ہیں ان کو اپنا کر، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رک کر۔ جب آدمی اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لائے گا اور اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے باز رہے گا تو گویا کہ یہ شخص کیا ہے؟ یہ شخص اس نے تقوی اختیار کیا۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کہ مجھ سے ڈرو۔ اس میں شریعت کے التزام کا حکم ہے کہ شریعت کو لازم پکڑو اور شریعت کی مخالفت نہ کرو۔ اس آیت میں بھی شریعت کے التزام کا حکم ہے، اور یہ کہ امر میں مخالفت نہ کرو اور نہ نہیں میں، نہ امر میں مخالفت کرو اللہ کی اور نہیں میں اللہ کی مخالفت کرو۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ بنی اسرائیل پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں؟ وہ ایمان لائیں اس قرآن پر جو قرآن لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ۔ اسی طرح سے یہ آیت کریمہ یہ بھی بتلاتی ہے کہ کافر جو ہے وہ اسلام سے مخاطب ہے، اسلام سے مخاطب، اسلام کا مخاطب ہے، یعنی اسلام کافر کے لیے بھی ہے، اسلام کی دعوت کافر کو بھی ہے، اور یہ اجماعی مسئلہ ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا اسلام کے جو فروع ہیں، اسلام کے جو احکام ہیں، ان کا بھی وہ مخاطب ہے؟ اس میں اختلاف ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے۔ اگر مراد یہ ہو کہ مخاطبت سے یعنی خطاب سے وہ مامور ہے کرنے کا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے اسلام لانا۔ جب وہ اسلام قبول کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے؟ اس کے بعد ان اوامر کو وہ اپنائے گا، وہ ان جو ہے اوامر کو بجا لائے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دو کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس میں آپ کی اطاعت کریں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو انہیں بتاؤ کہ ان پر جو ہے 5 نمازیں رات اور دن میں فرض ہیں۔ تو گویا کہ پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلا اس کو اسلام کی دعوت ہوگی، اور وہ پہلے اسلام لائے گا، اس کے بعد وہ فروع شرع جو ہے فرعی مسائل کا مخاطب ہوگا۔ گویا کہ پہلا قدم جو ہے وہ ہے اسلام قبول کرنا۔ اس لیے اسلامی احکام کے سے وہ مخاطب نہیں ہے، یعنی خطاب جو ہے اس احکام کا یہ مومنوں کو ہے۔ یعنی ہم کسی کافر سے یہ نہیں کہیں گے آؤ نماز پڑھو، بلکہ ہم سب سے پہلے اس کو کہیں گے اسلام لاؤ۔ مجرمین سے قیامت کے دن کہا جائے گا ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور نہ ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم خائضین کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم جو ہے قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ سورہ مدثر آیت نمبر 47 سے 72۔
اسی طرح یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی آیات کو بیچے گا تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں، یعنی پوری دنیا کے بدلے میں، اور دنیا جو ہے کیا ہے، یہ تھوڑی سی ہے، دنیا ساری کی ساری اگر ملا دی جائے یہ تھوڑی ہے، تو اگر پوری دنیا کے بدلے اللہ رب العالمین جو ہے کوئی شخص اللہ کی آیت کو بیچتا ہے تو اس شخص کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے، یہودیوں کی مشابہت ہے۔ اب جو لوگ شرعی علم حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، تو ایسے لوگوں میں بھی یہود کی مشابہت ہے، کیونکہ یہود ہی اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے بدلے میں کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من تعلم علما مما یبتغى به وجہ اللہ، جس شخص نے کوئی علم حاصل کیا، اس علم کو حاصل کیا جس علم کی وجہ سے اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، لا يتعلمه، مگر یہ شخص جو ہے علم نہیں سیکھتا، الا لیصیب به عرضا من الدنیا، مگر اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دنیاوی جو ہے فوائد حاصل کرے، لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ، تو ایسا شخص جو ہے وہ قیامت کے دن جنت کی بو تک نہیں پائے گا۔ عرف الجنہ یعنی ریحھا، ہوا تک نہیں لگے گی اس کو قیامت کے دن جنت کی، کیونکہ علم جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لیکن اس نے کیا کیا تھا، اس نے دنیا کمانے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، اس لیے اس کو سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن یہ جنت کی خوشبو تک جو ہے جنت کی ہوا تک یہ جو ہے نہیں پا سکے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے طلباء جو ہیں وہ جامعات میں جاتے ہیں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے، کیا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والا جو ہے وہ ان لوگوں میں سے ہوگا جو دنیا کو بیچتے ہیں آخرت کے بدلے میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر انسان اس سرٹیفکیٹ سے، اس سند سے یہ چاہتا ہے کہ میں وظیفہ حاصل کروں، میں جو ہے وہ زندگی کا کوئی حظ حاصل کروں، تو اس نے یقیناً اللہ کی آیات کو حقیر قیمت میں کے بدلے میں جو ہے بیچا۔ رہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ شخص وہ کیا ہے، وہ اس ڈگری کو حاصل کر کے، سند کو حاصل کر کے مقام پائے اور مسلمانوں کو نفع پہنچائے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ اسی طرح سے یہ آیت کریمہ ہمیں بتلاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیں کہ دنیاوی جو متاع ہے، دنیاوی جو سامان ہے یہ تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو تقوی والا بن گیا، ولا تظلمون فتیلا، اور تمہیں تھوڑا سا بھی ظلم قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء۔ گویا کہ دنیا کا سامان جو ہے یہ تھوڑا ہے، پوری دنیا جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر پوری دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کے پاس وقت رکھتی، مکھی کے پر کے برابر بھی اگر پوری دنیا اللہ کے پاس وقت رکھتی، تو اللہ رب العالمین کسی منکر کو، کسی انکار کرنے والے کو، اللہ کو نہ ماننے والے کو، رسولوں کو نہ ماننے والے کو، اللہ کی کتابوں کو نہ ماننے والے کو مکھی جو ہے کیا ہے، اللہ رب العالمین جو ہے ان کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا، اللہ رب العالمین ان کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں دیتا۔ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا دی، اور دی ہر کسی کو، غیر کو بھی دی اور مسلمان کو بھی دی، مومن کو بھی دی اور فاجر کو بھی دی، عرب کو بھی دی، عجم کو بھی دی،
گورے کو بھی، کالے کو بھی، چھوٹے کو بھی، بڑے کو بھی، ہر کسی کو دنیا دی. تو گویا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیاوی سامان کیا ہے؟ یہ قلیل ہے. والآخرۃ خیر، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے. اللہ نے فرمایا والآخرۃ خیر وابقی، والآخرۃ خیر وابقی، آخرت جو ہے یہ بہتر ہے اور یہ باقی رہنے والی ہے. دنیا بھلے کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، دنیا بھلے 1000 سال تک آدمی جو ہے وہ جی لے، بھلے آدمی جو ہے وہ 2000 سال جی لے، 100 سال جی لے، 50 سال جی لے، لیکن یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ہیچ ہے، یہ کچھ بھی نہیں. یہ ختم ہوگا. دن آئے گا کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی. دن آئے گا کہ انسان کی دنیا ختم ہو جائے گی. دن آئے گا کہ انسان کی جو خوشیاں جو ہے یہ ساری کی ساری یہ ماند پڑ جائیں گی. دن آئے گا کہ انسان جو ہے وہ بکھر جائے گا. دن آئے گا کہ انسان لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا. انسان جو ہے وہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہوگا، کفن پہنانے والے کے ہاتھ میں ہوگا. انسان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوگا. دن آئے گا اس کو چھوڑنا پڑے گا. جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَأَبْقَى، ایک تو بہتر ہے اور دوسری بات آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہوگی. آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی. آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی، وہ باقی رہنے والی ہے. اور یہ جو باقی رہے گی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو گویا کہ آخرت جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا پس آپ خوش ہوں گے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آخرت جو ہے یہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے. دنیا سے بہتر ہے آخرت آپ کے لیے. اللہ نے فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کائنات کے سب سے بڑے انسان سے اللہ نے فرمایا، اس شخص سے اللہ رب العالمین نے فرمایا جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جو تمام انبیاء کا امام ہے. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اللہ رب العالمین کو طاقت تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سونے کا گھر دیتے، چاندی کا گھر دیتے، ایسا گھر دیتے جس گھر کی اینٹیں جو ہیں وہ سونے کی ہوں، چھت جو ہے وہ سونے کی ہو. اللہ کو طاقت تھی. اللہ رب العالمین نے یہ نہیں دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے. تو یہ جو ہے دنیاوی سامان قلیل ہے اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے اور تمہیں کسی چیز کا ظلم نہیں کیا جائے گا. تو گویا کہ پوری دنیا جو ہے یہ قلیل ہے. پوری دنیا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ قلیل ہے. پوری دنیا جو ہے یہ کم ہے. اسی طرح سے پتہ چلا کہ اللہ کی شریعت عدل پر، اصلاح پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین کی شریعت، اللہ رب العالمین کی شریعتیں، اللہ رب العالمین کی آیات یہ عدل پر مشتمل ہیں اور اصلاح پر مشتمل ہیں. اللہ رب العالمین جو قانون بنائے یہ قانون عدل پر مبنی ہے. اللہ رب العالمین جس کا جو قانون بنائے یہ قانون اصلاح پر مبنی ہے. برعکس ان قوانین کے جو انسان بناتے ہیں، جو تنظیمیں بناتی ہیں، جو قوانین بناتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ناقص ہیں. ناقص کیوں ہیں؟ دنیاوی جو تنظیمیں ہیں، دنیاوی جو قوانین ہیں، یہ ناقص کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ناقص ہیں کہ بشر کا علم ناقص ہے. بشر کا علم ناقص ہے، لوگوں کا علم کم ہے. مخلوقات کی مصالح کا ان کو احاطہ نہیں، مخلوقات کی مصالح کا ان کو احاطہ نہیں. اسی طرح ان پر مصلحتیں جو ہے وہ پوشیدہ ہیں.
ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے وہ مصلحت جانتا ہو کسی چیز کو لیکن وہ کیا ہو مصلحت نہ ہو، یا اس کا برعکس۔ اسی طرح اگر ہم فرض کر لیں کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کوئی نظام جو ہے جاری کرتا ہے یا کوئی قانون جاری کرتا ہے، وہ ذہین ترین آدمی ہے، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگوں کے حالات کو جاننے والا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کا یہ علم جو ہے یہ محدود ہے اس کے زمانے تک، اس کا علم جو ہے یہ محدود ہے اس کی جگہ تک، جس جگہ میں وہ رہ رہا ہے، جس ملک میں وہ رہ رہا ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے اس جگہ اور زمانے تک محدود ہے، لیکن اس کے زمانے کے بعد کیا ہو یہ اس کو پتہ ہی نہیں، آئندہ کیا ہو اس کو پتہ ہی نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز مصلحت ہے، کوئی چیز اچھی ہے ایک زمانے کے اندر لوگوں کے لیے، لیکن دوسرے زمانے میں یہ چیز جو ہے کیا ہے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ بعض جگہوں پر لوگوں کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ اچھی ہے، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے وہ کیا ہے وہ ٹھیک نہیں، یہ ممکن ہے۔ اسی لیے بہت سے مسلمان جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ کی جو ہے اللہ رحم فرمائے، وہ مغربی قوانین کو لیتے ہیں یا مشرقی قوانین کو لیتے ہیں، ان کو اپنے جو ہے کیا کرتے ہیں اسلامی معاشرے پہ نافذ کرتے ہیں ان کو، کیونکہ واجب جو ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب کی کو حکم بنانا، نبی علیہ السلام کی سنت کو حکم بنانا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کرتے ہیں وہ مشرقی یا مغربی قوانین کو اپناتے ہیں اور انہی پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور عجب یہ ہے کہ ہیں وہ مسلمان۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو ایسے قوانین پہ چلتے ہیں جن قوانین کو کچھ لوگوں نے جو ہے کیا ہے بنایا ہے کئی سال سے یا ہزاروں سال سے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے اس قانون پہ جو ہے نہیں چلتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کوئی قانون ٹھیک ہے لیکن کل اس قانون میں کیا ہے، اس قانون میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، اس قانون کو بدلنا پڑتا ہے، بلکہ ایسا بھی زمانہ آتا ہے کہ بعض دفعہ قوانین کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، کوئی نئے قوانین لائے جاتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کیا ہے وہ اللہ کے قوانین کو اپنائے، وہ اللہ رب العالمین کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے قوانین، اللہ رب العالمین کی شریعتیں یہ کیا ہیں، یہ عدل اور اصلاح پر مبنی ہیں۔ اسی طرح سے آیت کریمہ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنا واجب ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا واجب ہے، اور یہ کہ تقوی میں اللہ رب العالمین منفرد ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھے سے ڈرو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کیا اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتے کہ ہم دوسری چیزوں سے ڈرے، مثلا اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 281، اللہ فرماتے ہیں تم ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کے پاس واپس کیے جاؤ گے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جس آگ کو کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ تم اس فتنے سے بچو کہ وہ صرف ظالموں تک نہیں پہنچے گا بلکہ وہ عام ہوگا، جیسے سورۃ انفال میں اللہ نے فرمایا۔ تو ہم کہیں گے کہ ہاں دوسری چیزوں سے اللہ رب العالمین نے بچنے کے لیے تو کہا ہے، لیکن ان چیزوں سے بچنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مراتب ہیں تقوی کے یہ مراتب ہیں۔ تقوی جو ہے تقوی پہلا مرتبہ یہ ہے تقوی کا کہ آدمی کیا ہو، آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرے، یہ پہلا مرتبہ ہے تقوی اختیار کرنے کا۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ جو ہے آدمی جو ہے وہ کیا ہے عذاب جہنم سے ڈرتا ہو،
آدمی ان ساری چیزوں سے بچتا ڈرتا ہو اور پھر واجبات اپناتا ہو، یعنی اس پہ جو واجبات ہیں ان کو اپناتا ہو. یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، دوسرا مرتبہ ہے کہ آدمی ڈرتا ہے ان چیزوں سے، اور ڈرنے کے بعد جو تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اللہ کے فرائض کو کیا ہے ادا کرے، اللہ کے واجبات کو پورا کرے. اور تیسرا درجہ تقوی کا سب سے عظیم درجہ یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ ڈرتا بھی ہے اور وہ واجبات کو بھی اپناتا ہے، اور واجبات کے علاوہ وہ مستحبات کو بھی پورا کرتا ہے. یعنی وہ اختیار ہے اس کو یہ کرے یا نہ کرے، لیکن وہ فضائل کو لوٹنے کے لیے، فضائل کو جمع کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، مستحبات کو بھی اپناتا ہے. فرائض تو ہیں ہی، فرائض کو تو وہ اپناتا ہی اپناتا ہے، یعنی وہ اللہ رب العالمین کی فرض کردہ چیزوں کو تو اپناتا ہے اللہ کے ڈر سے، اور اس کے علاوہ وہ کیا ہے، وہ نفلی طور مستحبات کو بھی اپناتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کیا کرے، اپنا مقام اللہ رب العالمین کے پاس بہت بلند کرے. جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کے لیے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند کرتا ہے. جتنے آدمی سجدے زیادہ کرے گا اتنا اللہ رب العالمین کے پاس اس کا مقام بلند ہوگا، کیونکہ سجدہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی سب سے قربت ہے. سب سے قریب اللہ رب العالمین سے ہونے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی سجدہ کرے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کیا ہے، کثرت نوافل، وہ نوافل کی کثرت کرے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہے کیا ہے، میرا بندہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فرائض کے علاوہ کیا کرتا ہے، فرائض کے علاوہ وہ ان اہتمام کرتا ہے ان چیزوں کا جو نوافل ہیں، وہ اپنے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایسا کرتا ہے. تو یہ جو ہے کیا ہے، یہ جتنی زیادہ آدمی سجدے کرے گا اتنا زیادہ کیا کرے گا، اتنا زیادہ اللہ کے نزدیک ہوگا. معاذ بن جبل سے فرمایا نبی علیہ السلام نے، انی احبک، کہ سل، فرمایا پوچھو، سوال کرو، کس چیز کا سوال کرتے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، مجھے میری مدد کرو سجدوں کی کثرت سے، یعنی بکثرت نماز پڑھو، بکثرت نماز پڑھو. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سلف میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو ہزار نمازیں پڑھتے تھے، 1000 رکعت پڑھتے تھے دن میں، 200 رکعت پڑھتے تھے دن میں. میں پڑھ رہا تھا پرسوں، غالباً جو ہے کوئی خاتون گزری تھی، وہ 200 رکعت دن کی پڑھتی تھی، دن میں 200 رکعت وہ پڑھتی تھی نفل. اور اس میں کیا ہے، اس میں صرف خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ اوقات مکروہہ نہ ہو، اوقات مکروہہ کے نہ ہو، اس کے علاوہ جو ہے وقت میں آدمی کیا کرے، نفل پڑھے. اس سے کیا ہوگا، اس سے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا درجہ بلند ہوگا. تو جتنے شخص جو ہے مستحبات کو اپناتا ہے، یہ کیا ہے، یہ تقوی کا اعلیٰ مقام ہے. لیکن یہ نہیں کہ آدمی مستحبات کو تو اپناتا ہے لیکن فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہیں، یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے کیا ہے، یہ غلط ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے. آدمی صرف نوافل پہ توجہ دیتا ہے اور فریضے کو جو چھوڑ دیتا ہے، فریضہ کی ادائیگی کرتا ہی نہیں، تو یہ کیا ہے، یہ افسوسناک ہے. تو اس سے آدمی جو ہے وہ کیا ہے، وہ بچے. تو یہ جو ہے آیت کریمہ کے متعلق کچھ جو ہے فوائد تھے جن کا ذکر ہوا. اور آیت کریمہ انشاءاللہ اگلے درس میں دوسری آیت لیں گے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.